بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفکر مظفر حصہ دوم کا سبق نمبر 18 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ اپنی گفتگو کے تیسرے حصے کو بیان کریں گے جو ہم نے گزشتہ پہلے 2 درسوں میں بیان کی تھی۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے حکم عقل عملی کے کچھ اسباب آتے ہیں۔ مصنف نے کہا تھا بطور استقراء ہمارے سامنے 5 طرح کے اسباب آتے ہیں، ان میں سے ہم نے تقریباً 2 طرح کے اسباب کو بیان کر دیا۔ آج یہیں سے پھر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ عقل عملی سے حسن و خوب کا حکم لگانے کا جو تیسرا سبب ہمارے سامنے آتا ہے وہ خلقیات انسانی ہے، یعنی انسان کی جو خلقت میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سبب قرار پاتی ہیں کہ ہم کسی چیز کے حسن و خوب کا حکم لگا سکیں۔ مثال کے طور پہ انسان کے اندر ایک خلقت میں چیز پائی جاتی ہے جو کہ شجاعت ہے، کہ جس کو انسان کیا کرتا ہے، حسن شمار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ لیکن اس شجاعت کے مقابلے میں جو اس کی ضد ہے وہ کیا ہے، بزدلی ہے، وہ بھی کیا ہے، خلقت انسانی ہے۔ فرماتے اس خلقت کو کیا کرتا ہے، وہ کبھی شمار کرتا ہے اور اس کے ترک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فرماتے جتنے بھی احکام خلقت انسانی کے مقتضیات ہیں ان کی ہمارے سامنے 2 صورتیں ہیں، یعنی چاہے وہ احکام حسن میں سے ہو یا وہ احکام کبھی میں سے ہو، جتنے بھی چیزیں خلقت انسانی کے مقتضیات میں شمار ہوتی ہیں ان کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ فرماتے بعض احکام ایسے ہیں کہ جن میں صرف تقاضائے خلق ہوتا ہے، یعنی ہم کیا کرتے ہیں، فقط اس خلقت کے تقاضے کو مد نظر رکھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر جو مصلحت یا مفسدہ نوعی پایا جاتا ہے یا اس کے اندر کمال اور نقص نوعی پایا جاتا ہے، فرماتے ہم اس کو مد نظر نہیں رکھتے، فقط ہم اس خلقت کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ شجاعت کو دیکھتے ہیں، بزدلی کو دیکھتے ہیں، شجاعت کے کیا فائدے ہیں اس کو نہیں دیکھتے۔ اسی طرح ہم جو بزدلی کے نقصانات ہیں ان کو بھی مد نظر نہیں رکھتے، بلکہ فقط شجاعت کے اچھا ہونے اور بزدلی کے برا ہونے کا کیا کرتے ہیں، حکم لگاتے ہیں۔ یہ ہوگی اس کی پہلی صورت۔ مقابلے میں آتی ہے ہمارے سامنے دوسری صورت، اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعض احکام ایسا ہے کہ جن میں تقاضۂ خلق انسان کے ساتھ ہم اس میں جو مصلحت یا مفسدہ موجود ہوتا ہے، اسی طرح جو اس کے اندر کمال یا نقص پایا جاتا ہے اس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔ ہاں، شجاعت کے اندر مصلحت پائی جاتی ہے، اس کو کرنا چاہیے، حسن ہے۔ اسی طرح چونکہ شجاعت کمال ہے، صفت کمال ہے، لہٰذا اس کو انجام دینا چاہیے۔ جو بزدلی ہے چونکہ اس میں نقص پایا جاتا ہے، اس میں مفسدہ پایا جاتا ہے، لہٰذا اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ یعنی مصلحت و مفسدہ یا اس کے کمال یا نقص کو مد نظر رکھ کے ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر حسن و خوب کا حکم لگاتے ہیں۔ فرماتے یہ 2 صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، جتنے بھی احکام خلقت انسانی ہیں یہ 2 صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ان میں سے فرماتے جو پہلی صورت ہے کہ جہاں پہ مصلحت و مفسدہ یا کمال و نقص کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، یہ ہماری بحث سے خارج ہے۔ البتہ جہاں پہ مصلحت و مفسدہ یا کمال و نقص کو مد نظر رکھا جاتا ہے وہ ہماری بحث میں شامل ہو جائے گا۔ اب ہم پہلے بیان کرتے ہیں خلقت انسانی سے مراد کیا ہے۔ یہ جو ہم نے کہا کہ خلقیات انسانی کسی چیز کے حسن و خوب کا سبب قرار پاتی ہے، فرماتے اس سے مراد انسان کی وہ صلاحیت اور وہ ملکہ ہے کہ جس سے وہ افعال کے تکرار سے حاصل کرتا ہے۔ تکرار سے کیا مطلب، یعنی اس کو جب بار بار انجام دیتا ہے تو اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کو ہم خلقت انسانی کا نام دیتے ہیں۔ مثال پیش کر رہے ہیں، فرماتے کہ یہ جب ہم تکرار کرتے ہیں تو تکرار سے کیا ہوتا ہے، افعال پر عمل کرنا ہمارے لیے چونکہ آسان ہو جاتا ہے اور یہ ہماری فطرت اور خلقت میں شامل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ پہلی دفعہ آپ نے کسی کو اپنی جیب سے مثال کے طور پہ 100 روپیہ دینا ہے، تو جب آپ اپنی جیب سے 100 روپیہ نکالیں گے، آپ کسی پہ کرم کریں گے تو آپ کو کیا ہوگا، بہت ہی مشکل درپیش ہوگی۔ وہ 100 روپیہ آپ کے اوپر بہت زیادہ گراں گزرے گا کہ یہ 100 روپیہ مجھے کسی کو دینا پڑ رہا ہے۔ لیکن فرماتے ابتدا میں تو یہ آپ کے لیے دشوار ہوگا، لیکن جب آپ یہ عمل بار بار اور تکرار کے ساتھ انجام دیں گے، حتیٰ کہ آپ نے 100 دفعہ اس عمل کو انجام دے دیا، فرماتے جب 100 دفعہ انجام دے دیا اب آپ کے لیے پھر 500 روپیہ نکالنا بھی جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صفت آپ کے اندر رسوخ حاصل کر لے گی اور یہ صفت آپ کے اندر راسخ ہو جائے گی۔ فرماتے اس اعتبار سے کیا ہے، یہ خلقت کا حصہ بن جائے گی اور یہ آپ کی صلاحیت اور ملکہ قرار پا جائے گی۔ یہ جو ہے یہ جو مشہور علماء نے بیان کیا ہے ان کے نزدیک خلقت انسانی کی یہ تعریف ہے۔ البتہ مصنف اس بات پر اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ جو خلقت انسانی کی تعریف بیان کی ہے میرے نزدیک درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرماتے اگر یہاں پہ ہم تکرار کو اور فعل کو بار بار انجام دینے کو معیار قرار دیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ شجاع کے نزدیک شجاعت، یعنی جو شخص شجاع ہے اس کے اندر جو شجاعت والی صفت پائی جاتی ہے کہ جس کا وہ بار بار تکرار کر رہا ہے وہ اس کے نزدیک حسن شمار ہو، اور جو بیچارہ ڈرپوک اور بزدل ہے
اس کے نزدیک جو بزدلی ہے وہ بھی صفت حسن شمار ہوگی، یعنی وہ بھی اس کو کیا کرے گا، اچھا شمار کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کے لیے یہ صفات ملکہ کی حیثیت رکھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ شجاعت سب کے نزدیک حسن اور بزدلی سب کے نزدیک کبھی شمار ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ جو شخص بزدل ہے وہ بھی کبھی بھی بزدلی کو اچھا شمار نہیں کرے گا، بلکہ وہ ہمیشہ بزدلی کو اپنے لیے کبھی ہی شمار کرے گا۔ اس اعتبار سے فرماتے ہیں کہ آپ نے جو تکرار والی صورت بیان کی یہ اس کا معیار قرار نہیں پا سکتی۔ جناب مصنف آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس کی کیا تعریف ہونی چاہیے؟ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کی تعریف یہ ہے کہ جو خلقت انسانی ہے حقیقت میں وہ خدا کی طرف سے عطا کردہ ایک نعمت ہے کہ جس کو اس کے قلب، دل یا ضمیر کے نام سے اس میں ودیت کر دیا۔ یعنی جو خلقت ہے اس کو ہم ضمیر بھی کہتے ہیں، اس کو ہم دل بھی کہتے ہیں، اس کو ہم قلب کا نام بھی دیتے ہیں۔ اسی قلب، دل یا ضمیر کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ انسان محاسن اور مقابح کا ادراک کرتا ہے اور اس کو اپنے لیے جانتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، اس کو انجام دینا چاہیے، یہ چیز بری ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ پس جو انسان اپنے ضمیر اور روح کی آواز کو سنتا ہے تو اس کے مطابق عمل کے میدان میں وارد ہوتا ہے۔ جیسا کہ شجاع، اب جو شجاع شخص ہے وہ اپنے اندر جو اس کی ضمیر، جو اس کی روح ہے وہ کیا کرتی ہے؟ اس کو پکارتی ہے، اس کو شجاعت کے اوپر آمادہ کرتی ہے۔ پس جب وہ ارادہ کر لے اور یہ میدان عمل میں وارد ہو جائے، فرماتے ہیں کہ وہ کیا بن جائے گا؟ شجاع بن جائے گا۔ لیکن جس کی روح کی آواز ہوا و ہوس کی وجہ سے دب چکی ہو، فرماتے ہیں وہ میدان عمل میں تو وارد ہوگا لیکن وہ محاسن کے اوپر عمل کرنے کے بجائے مقابح کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بجائے شجاعت کو اختیار کرنے کے وہ اپنے لیے بزدلی کو اچھا سمجھتا ہے اور بزدلی کے اوپر ہی عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں یہاں تک بات ہوگی ہماری مکمل تیسرے سبب کے بارے میں۔ فرماتے ہیں اب ہم بڑھتے ہیں چوتھے سبب کی جانب، عقل عملی کے ذریعے۔ فرماتے ہیں حسن و خوب پر عمل کرنے کا چوتھا سبب کیا ہے؟ کہ انسان ان افعال پر عمل کرتا ہے جو کہ انفعالات انسانی شمار ہوتے ہیں، اور یہ ایسے افعال ہوتے ہیں کہ جن سے انسان متاثر ہو کر ان کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انفعالات یعنی منفعل ہونا، متاثر ہونا، کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسا واقعہ، یا مثال کے طور پہ کوئی ایسی صفت جو دوسرے کے اندر پائی جاتی ہے، دوسرے سے سنتا ہے یا کوئی دوسرا اس کے لیے بیان کرتا ہے تو اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ منفعل ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رقت قلبی یعنی اس کے دل کا نرم ہونا، جیسے کوئی بات کرتا ہے وہ کیا ہے؟ فوراً رقیق القلب ہے، چونکہ اس کا دل نرم ہے، فوراً اس کی بات سن کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ فرماتے ہیں کیا ہے؟ کسی کی بات سے منفعل ہو جانا اور متاثر ہو جانا۔ فرماتے ہیں رقت قلبی کیا ہے؟ نازک دلی کی علامت ہوتی ہے، لیکن جب انسان ایک کام کے اوپر مثال کے طور پہ ابتدا میں وہ رقت قلبی کا مظاہرہ کرتا کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن جب ایک مرتبہ اقدام کر لیتا ہے اور تکرار کے ساتھ اس پر کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو فرماتے ہیں یہ شخص پھر رقت قلبی سے قساوت قلبی کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ایک قصاب کی مثال ہے۔ قصاب کیا ہے کہ ابتدا میں اس کا دل نہیں چاہتا ہے، چونکہ انسان ہے، انسان نرم دل ہوتا ہے، اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ کسی کی گردن کاٹے، لیکن جب وہ بارہا اس عمل کا تکرار کرتا ہے اور کئی ایک حیوانوں کا گلا کاٹتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ چیز عام ہو جاتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ قساوت قلبی کی جانب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح ہم ایک اور مثال پیش کرتے ہیں، کشف عورت یعنی اپنی شرمگاہ کو واضح اور ظاہر کرنا۔ یہ بھی کیا ہے؟ اس کو لوگ کبھی سمجھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ حیا کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی ستر عورت کی جائے، اس کو کشف نہ کیا جائے۔ یا مثال کے طور پر جو شخص اپنے اہل و عیال کے، اپنے گھر کے، اپنے ملک کے، اپنے شہر کے، اپنے وطن کے کیا کرتا ہے؟ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ اس عمل کو حسن جانتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ ان چیزوں کی حفاظت کرے اور ان چیزوں کی مدافعت کرے۔ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے انفعالات کی مثالیں ہیں۔ الثالث ومن اسباب الحکم بالحسن والقبح الخلق الانسانی۔ فرماتے ہیں کہ حسن و قبح کے بارے میں جو عقل عملی حکم لگاتی ہے ان کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ خلقت انسانی ہے کہ الموجود و فی کل انسان علی اختلافہم فی انواعہ، جو کہ تمام کے تمام انسانوں میں البتہ ان کی انواع کے مختلف ہونے کے اعتبار سے ہر انسان میں بہرحال موجود ہوتی ہے۔ نحو خلق الکرم والشجاعہ، جیسا کہ کرم اور شجاعت کی جو صفت ہے وہ ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ فإن وجود هذا الخلق يكون سببا لإدراك أن أفعال الكرم مثلا مما ينبغي فعلها فيمدح
فاعلہا، فرماتے ہیں پس اس خلقت کا انسان کے اندر موجود ہونا اس بات کا سبب بنے گا کہ وہ افعال کرم کا ادراک کر لے، اور وہ کہے گا کہ جتنے بھی افعال کرم ہے یہ ان افعال میں سے ہے کہ جن کو انجام دینا چاہیے، جن کو انجام دینا اچھا ہے۔ فَيَمْدَحُ فَاعِلَہا، جو بھی کرم کے افعال کو انجام دیتا ہے بس اس کی تعریف کرتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں دوسرے موقب کی مثال، وَأَفْعَالُ الْبُخْلِ مِمَّا يَنبَغِي تَرْكُهَا فَيَذُمُّ فَاعِلَهَا، فرماتے ہیں جو جتنے بھی افعال بخل ہیں ان کو ترک کر دینا چاہیے، اگر کوئی انجام دیتا ہے تو فرماتے ہیں اس کے فاعل کی کیا کی جاتی ہے؟ مذمت کی جاتی ہے۔ وَهَذَا الْحُكْمُ مِنَ الْعَقْلِ قَدْ لَا يَكُونُ مِنْ جِهَةِ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ أَوِ الْمَفْسَدَةِ الْعَامَّةِ، فرماتے ہیں کہ یہ جو عقل کا حکم ہے البتہ یہ ہر حال میں ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوئی مصلحت عمومی ہمارے سامنے ہو یا اس کا کوئی مفسدہ عمومی موجود ہو۔ ولا من جہت الکمال للنفس او النقص، اس طرح فرماتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر ہر حال میں کمال اور نقص پایا جائے، بل بدافع الخلق الموجود، فرماتے ہیں کہ بلکہ اس کی جو علت قرار پاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ خلقت قرار پاتی ہے جو ہر انسان کے اندر اس کی نوع کے اعتبار سے پائی جاتی ہے، یعنی عمومی نہیں ہوتا بلکہ یہ شخصی بھی ہو سکتا ہے۔ آگے فرماتے وَإِذَا كَانَ هَذَا الْخُلُقُ عَامًا بَيْنَ جَمِيعِ الْعُقَلَاءِ، فرماتے یہ جو خلقت جو ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے اگر تو یہ تمام کے تمام عقلاء کے درمیان برابر ہوئی، ایک جیسی ہوئی، مساوی ہوئی، نوعی ہوئی، شخصی نہ ہوئی، فرماتے يَكُونُ هَذَا الْحُسْنُ وَالْقُبْحُ مَشْهُورًا، فرماتے اس صورت میں یہ حسن و قبح کو ہم قضائے مشہورہ میں سے شمار کریں گے کہ تتطابق علیہ آراہم، کہ جس کے اوپر عقلاء کی آراء مطابقت رکھتی ہے۔ البتہ فرماتے ولیکن انما يدخل فی محل نزاع، فرماتے یہ والی صورت محل نزاع میں کب داخل ہوگی؟ اذا کان الخلق من جہت اخری فیہ کمال النفس او مصلحۃ عامۃ نوعیۃ، فرماتے اس صورت میں کہ جب دوسری جہت کے اعتبار سے اس خلق کے اندر کمال پایا جائے یا ایک عمومی مصلحت پائی جائے، فرماتے جب اس کے اندر عمومی مصلحت موجود ہوگی فَيَدْعُ ذَلِكَ إِلَى الْمَدْحِ وَالذَّمِّ، فرماتے اس صورت میں یہ عقلاء کو آمادہ کرے گی کہ وہ کسی کی مدح یا مذمت کرتے ہیں۔ فَيَجِبُ الرُّجُوعُ فِي هَذَا الْقِسْمِ إِلَى مَا ذَكَرْتُهُ عَلَى الْخِلْقِيَّاتِ فِي الْمَنْطِقِ لِتُعْرَفَ تَوْجِيهَ قَضَاءِ الْخِلْقِ الْإِنسَانِ بِهَذِهِ الْمَشْهُورَاتِ، فرماتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے، واجب ہے کہ آپ قضائے خلقیات کی اس بحث کی طرف رجوع کریں جو کہ میں نے منطق میں بیان کی ہے، تاکہ آپ کے لیے ان قضائے مشہورہ میں اس کے شامل ہونے کی علت اور وجہ معلوم ہو سکے۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل خلقیات کے بارے میں، یعنی اگر تو خلقیات عمومی ہوں گی کہ تمام عقلاء کے درمیان برابر ہوگی، اور مطلب اس صورت میں ہماری بحث میں یعنی قضائے مشہورہ میں شامل ہو جائے گی، وَإِلَّا یہ ہماری بحث سے کیا ہو جائے گی؟ خارج ہو جائے گی۔ الرابع، اسباب میں سے چوتھا سبب ہمارے سامنے کیا آتا ہے؟ وَمِنْ أَسْبَابِ الْحُكْمِ بِالْحُسْنِ وَالْقُبْحِ الْإِنْفِعَالُ الْإِنسَانِ، فرماتے ہیں کہ حسن و قبح کے اسباب میں سے ایک سبب ہمارے سامنے آتا ہے انفعال انسانی آتا ہے، نحو الرقۃ والرحمۃ والشفقۃ والحیاء والانفۃ والحمیۃ والغیرہ، جیسا کہ رقت قلبی ہے، رحمت ہے، شفقت ہے، حیا ہے، اس طرح انس و محبت ہے، حمیت ہے اور غیرت وغیرہ، الی غیر ذالک من انفعالات النفس التي لا يخلو منها انسان غالبا، اس کے علاوہ دیگر انفعالات نفسانی کہ جس سے تقریباً کوئی بھی انسان خالی نہیں ہوتا، ہر انسان بہرحال اس سے منفعل اور متاثر ہو جاتا ہے اور اس کو کیا کرتا ہے؟ بعض منفعلات ایسے ہیں جن کو وہ حسن شمار کرتا ہے، بعض ایسے ہیں کہ جن کو وہ کبھی شمار کرتا ہے۔ فرماتے ہیں فنر الجمہور، ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یحکم بقبح تعذیب الحیوان، کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ کسی حیوان کو تکلیف دینے کو کبھی شمار کرتے ہیں اتباعا لما فیہ الغریزۃ من الرقۃ والعطف، اس اعتبار سے کہ وہ ان کے دل میں وہ غریزہ قلبی پایا جاتا ہے جو کہ رقت قلبی یا عطوفت کے نام سے اور انس و محبت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ والجمہور یمدح ما یعین الضعفاء والمرضى، فرماتے ہیں کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں اس شخص کی جو کہ کیا کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے کمزور لوگوں کی، والمرضى مریضوں کی مدد کرتا ہے، ویعنی برعایت الایتام، اور کیا کرتا ہے کہ یتیموں کا خیال رکھتا ہے، والمجانین، اور اس طرح جو پاگل ہے جو مجنون ہے ان کا بھی خیال رکھتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں بل الحیوانات، انسان تو درکنار وہ کیا کرتے ہیں؟ حیوانات کا بھی خیال رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر غریزہ اور وہ رقت پائی جاتی ہے جس کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں۔ لأنہ مقتضی الرحمت والشفقہ، فرماتے اس لیے کہ چونکہ یہ رحمت اور شفقت کا تقاضا، اس بنا پر کیا کرتے ہیں کہ اس انفعال کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں، اس کو حسن شمار کرتے ہیں۔ لیکن جو مقابلے میں ہمارے سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ جو مثال کے طور پہ جو کسی القلب ہے، جس کا دل بہت زیادہ سخت ہے، فرماتے ہیں کہ وہ ان چیزوں پر عمل نہیں کرتا بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے نزدیک یہ چیزیں خوب شمار نہیں ہوتی، جیسا کہ وہ جانور کو ذبح کرنے والا جو قصاب ہے وہ کیا ہے؟ اس کے نزدیک چیزیں خوب کبھی شمار نہیں ہوتی۔ گویا کہ یہ کیا ہے؟ یہ یعنی شخصی ہو جائیں گی، بعض افراد کے نزدیک تو یہ چیز کبھی شمار ہوتی ہیں لیکن دیگر بعض کے نزدیک یہ چیزیں کبھی شمار نہیں ہوتی۔
آگے فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ ہم نے جتنی بھی صفات بیان کی ہیں، فرماتے ہیں اس کے علاوہ ہم اور مثالیں بیان کرتے ہیں، وَيَحْكُمُ بِقُبْحِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ وَالْكَلَامِ الْبَذِيء۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ جمہور جمع اکثر وکلاء جمع اس بات کا حکم لگاتے ہیں کہ کشف عورت کرنا کبھی ہے، اسی طرح جو برا کلام ہے وہ کہنا بھی کیا ہے، کبھی ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْحَيَاء، حیا کا تقاضا یہ ہے کہ نہ کشف عورت کی جائے نہ ہی برا کلام بولا جائے۔ اس طرح فرماتے ہیں وَيَمْدُحُ الْمُدَافِعَ عَنِ الْأَهْلِ وَالْعَشِيرَةِ وَالْوَطْنِ وَالْأُمَّةِ۔ فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر بار سے، اپنے وطن سے اور اپنی امت کی کیا کرتا ہے، دفاع کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کو بھی اس کی کیا کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ مُقْتَضَى الْغَيْرَةِ وَالْحِمْيَةِ، اس لیے کہ غیرت اور حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کیا کرے، وہ اپنے وطن اور شہر کی کیا کرے، حفاظت کرے، اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرے۔ اِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْثَالِ هَذِهِ الْأَحْكَامِ الْعَامَّةِ بَيْنَ النَّاسِ۔ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے مثالیں بیان کی، یہ انفعالات کچھ مثالیں ہیں، اس کے علاوہ آپ معاشرے میں دیگر مثالیں بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ لوگوں کے درمیان رائج شمار ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری اسی انفعالات کے باب سے آ جائے گی۔ البتہ اس کا نتیجہ کہ اس کو انشاءاللہ ہم کل کے درس میں بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا، عقل عملی کا حسن و قبح کے بارے میں حکم لگانے کا تیسرا سبب ہے خلقت انسانی۔ خلقت انسانی کے تحت انسان کسی چیز کے حسن یا قبح کا حکم لگاتا ہے۔ مشہور کے نزدیک خلقت انسانی ایک ملکہ ہے کہ جس کو تکرار کی صورت میں حاصل کیا جاتا ہے۔ البتہ مصنف اس کو قبول نہیں فرماتے اور ان کے نزدیک یہ ایک ہدیہ خداوندی ہے جس کو قلب، دل یا ضمیر کے نام سے جانا جاتا ہے اور عامل حسن و قبح اسی کا نتیجہ شمار ہوتا ہے۔ اور چوتھا سبب ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ انفعالات انسانی، کہ اس کے ذریعے انسان کسی چیز کے حسن و قبح کا ادراک کرتا ہے، جیسے رقت قلبی، حیا اور غیرت وغیرہ۔ آیا انفعالات انسانی اس میں شامل ہے، شامل نہیں ہے؟ اس کو انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔